ایک جملہ ساری زندگی اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دینا کہ اگر حضور سے کوئی وفا کرے تو حضور اسے دھوکہ نہیں دے اس محفل میں یہ نعرہ لگ جانا ہمارے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو۔ اب ہم کوئی اور چوک ڈھونڈیں گے جہاں جا کے لوگوں کو یہ نعرہ یاد کریں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو تاجدار ختم یہ بس اسی پر دو تین باتیں میں بات حضور کی ختم نبوت کی کرنے آیا ہوں، پر تجھے پہلے یہ تو بتاتا جاؤں کہ جس نبی کی ختم نبوت کی ہم بات کر رہے ہیں اس نبی کی شان کتنی بلند ہے۔ میں نے ابتدا میں ایک جملہ کہا جس کی آواز اچھی نہیں ہے وہ زور سے پڑھے۔ سوچ سکتا ہے کہ یار برابر والے کو اچھی نہیں لگ رہی، مولوی کہہ رہا زور سے پڑھ۔ بات میں نے بلال حبشی سے چھوڑی تھی، نماز کی ابتدا ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تو آگ جلا دی جاتی، دھواں اٹھتا تو صحابہ سمجھ جاتے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک دن امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے علاوہ بھی چند صحابہ نے خواب دیکھا کہ فرشتہ زمین پر اتر آیا اور اس نے آذان کے الفاظ ادا کیے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم نے ایسے ایسے الفاظ سنے ہیں۔ حضور نے فرمایا آئندہ نماز سے پہلے ایسے ہی آذان وہ آذان یاد کروا دیے گئے سیدنا بلال حبشی کو، مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی کو وہ الفاظ یاد کروائے گئے۔ حضور نے بلال حبشی کو فرمایا بلال آذان دے۔ بلال حبشی نے آذان دینا شروع کر دی، لوگوں نے کہنا شروع کر دی آپ نے اکثر سنا ہے آواز اچھی نہیں ہے، لہجہ اچھا نہیں ہے، کسی اور سے دلوا دیں۔ اتنی اچھی اچھی آوازوں کے مالک صحابہ ہیں، ان سے دلوا دی جائے۔ ایسے ایسے صحابہ تھے جو اگر پردے میں بیٹھ کے قرآن پڑھے تو دنیا پہچان نہیں سکتی تھی کہ سرکار مدینہ خود قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی یاس حضور کی ہو بہو حضور کی قرات فرماتے تھے۔ ایسے ایسے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، مؤذن ہونے کا شرف بلال حبشی کو ملا۔ حضور کی ساری زندگی بلال حبشی اذانیں دیتا رہا۔ فتح مکہ کا دن آ گیا، مکہ فتح ہو گیا، حرم کا صحن صحابہ کی جماعت سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آذان کا وقت آیا، حضور نے فرمایا بلال آذان دے۔ بلال آذان دے۔ آقا آج بھی میں آذان دوں۔ آقا آج تو مجمع بڑا ہے، آج تو مجمع بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا بلال ہم محفلیں دیکھ کے یار نہیں بدلتے، بلال درباری ہوتا ہے۔ آذان پہلے بھی تم پڑھتے تھے، آذان آج بھی تم پڑھو گے۔ بلال حبشی اٹھ کے کھڑے ہوئے، آقا حرم میں صحن میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ آ جائے۔ کوئی حضور سے وفا کرے نہ، حضور وفاؤں کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ بلال حبشی کعبے کی چھت پہ آ گئے، چھت پہ کھڑے ہو کے بلال کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں کبھی شمال میں کبھی جنوب میں جانے جانا فرماتے ہیں بلال آذان نہیں پڑھتے، آقا کیسے پڑھوں؟ آقا کیسے پڑھوں؟ بلال آذان پڑھنے میں مسئلہ کیا ہے؟ پہلے بھی تو پڑھتے رہے ہو آقا، جب بھی پڑھیے آذان اس کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھیے، آج تو کعبہ ہی قدموں کے نیچے ہے، آج تو کعبہ ہی قدموں کے نیچے ہے۔ بریلی کا غیرت مند بادشاہ اب بلال حبشی کی زبان کہہ رہا ہے حاجی آؤ شیخ کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اچھا آپ میں سے کسی نے خانہ کعبہ دیکھا ہے؟ خانہ کعبہ میں ایک میزاب رحمت ہے، بارش ہوتی ہے وہاں سے پانی گرتا ہے۔ اچھا اس میزاب رحمت کا رخ
کہیں اور کیوں نہیں ہے؟ اصل میں بات صرف اتنی سی ہے، گلی میں اگر ڈاکٹر دکان کھول لینا تو کونے پہ بورڈ لگاتا ہے کہ ڈاکٹر کی دکان، ڈاکٹر کی دکان ادھر ہے، وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ دکان آپ کو جو چاہیے وہ ادھر ملے گا۔ کعبہ بھی اشارہ کر رہا ہے کہ میری زبان سے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کا دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بلال حبشی سے حضور نے پوچھا بلال تو کیا چاہتا ہے؟ بلال تو کیا چاہتا ہے؟ بلال حبشی عرض کرتے ہیں آقا جس کی کائنات حضور پہ ختم ہو جاتی ہے وہ بلال بھلا کیا چاہے گا؟ تو بلال اگر کعبہ تیرے قدموں کے نیچے ہے تو کیا چاہتا ہے کہ رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ بلال حبشی عرض کرتے ہیں آقا کعبے والموم آئی آئے کہ تم سونا لگتا ہے مجھے آقا اور کوئی اچھا لگے تو بلال رخ ادھر کرے نا۔ بلال کو تو کوئی اچھا لگتا ہے تو آقا آپ کی ذات ہے، فرمایا بلال رخ ہماری طرف کر لے، رخ ہماری طرف کر لے۔ تو مولویوں سے پوچھ کے تو بتاؤ نا کہ اگر آذان میں آپ کے استاد پیچھے آ جائیں تو کیا آپ قبلے سے رخ پھیر کے استاد کی طرف چہرہ کر لو گے؟ اور کر لو گے تو کیا آپ کی آذان ہو جائے گی؟ کہنے لگا مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کعبے سے منہ پھر جائے تو پھر آذان ہو؟ میں نے کہا پھر مان لینا کہ زمانے میں تیری اوقات کچھ اور ہے، میرے آقا کی شان کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اس آیت کریمہ کو پڑھا، اس کا ترجمہ سنیے اور اسی کے ضمن میں ایک دو باتیں کہ حضور سے وفا کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد عربی تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور آخری نبی ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، کبھی زندگی میں اس بات پہ شک نہیں کرنا۔ کسی گندے غلیظ قادیانی کی صحبت میں بیٹھ کے وہ کہہ دے نا کہ نہیں ہمارے مرزے کی باتیں سن کے تو دیکھ، پڑھ کے تو دیکھ، ایسا کبھی تصور بھی نہیں کرنا۔ جہاں اگر ذہن میں یہ خیال آ گیا نا تو پھر ایمان اور عقیدہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نمازیں ساری ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ حضور پر ہم نے اتنا پکا یقین رکھنا ہے کہ انسان کو جیسے سگے باپ پہ شک نہیں ہو سکتا، اس طرح حضور خاتم النبیین پر کوئی شک نہیں۔ رب کائنات نے ساری کائنات کو تخلیق حضور جانا رحمت کائنات کے لیے کیا ہے، اللہ نے ساری کائنات کو محمد کے لیے بنایا۔ وہ معراج کی رات جب جانا تشریف لے گئے نا، رب کائنات نے فرمایا محبوب ہم نے سارا کچھ تیرے لیے بنایا، ہم نے سارا کچھ تیرے لیے بنایا۔ آگے جانا نے بھی پھر عرض کی باری ڈالا، تو نے سارا کچھ میرے لیے بنایا، ہم نے سارا کچھ تیرے لیے چھوڑا۔ تو سارا کچھ ہمارے لیے بناتا رہا، ہم سارا کچھ تیرے لیے چھوڑتے رہے۔ ہم نے بھی تو دنیا میں بیٹھ کے کبھی دنیا کی طلب ہی نہیں کی، ہم نے تو جب بھی مانگی صرف تیری رضا مانگی، تیری رضا کی خاطر میں تو تبلیغ کرتا رہا، طائف کی وادی میں پتھر بھی کھاتا رہا، میں نے اونٹ کی اوجڑیاں بھی برداشت کی، مولا تو میرے لیے بناتا رہا، میں تیرے لیے چھوڑتا چلا۔ احد پہاڑ دیکھا ہوگا جو آپ مدینے گئے ہیں، جو نہیں کیا اللہ ان کو لے جائے۔ حضور سے کوئی وفا کرے، حضور وفاؤں کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ ساری زندگی صرف ایک مقصد زندگی کا بناؤ کہ زندگی گزارنی ہے تو حضور سے وفا کر کے گزارنی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا تاجدار اللہ کا مراد کل کفا، علی کے نام پہ کوئی کہہ سکتا ہے تو کہے سبحان اللہ۔ والسلام کے ہاتھوں میں مولا کائنات علی المرتضیٰ کا ہاتھ ہے، احد پہاڑ پر حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ احد پہاڑ کی چوٹی سے آواز آ رہی ہے السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ احد پہاڑ سے آواز آ رہی ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بندہ نظر کوئی نہیں آ رہا، آپ پہ درود کون پڑھ رہا ہے؟ بندہ نظر نہیں آ رہا، آپ پہ درود
یہ تجھے نظر آ رہا ہے؟ آقا یہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا علی یہ ہم پہ درود پڑھ رہا ہے، یہ ہم پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اور یار کوئی حضور سے وفا کرے، حضور وفاؤں کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ یہ احد پہاڑ حضور سے محبت کرتا تھا، یہ احد پہاڑ جس دن حضور چلے نا شہدائے بدر احد کی لاشیں اٹھا کر، یہ پہاڑ پیچھے پیچھے آنے لگا۔ حضور نے فرمایا احد یہیں رک جا، ایک دن آئے گا کہ میرا مدینہ تیرے قریب آ جائے گا، ایک دن آئے گا کہ میرا مدینہ تیرے قریب آ جائے گا۔ آج خدا کی عزت کی قسم ہے، مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ، ایسا لگتا ہے کہ احد پہاڑ بالکل سامنے ہے۔ میں نے کہا یار یہ احد پہاڑ تیرا کمال ہے، کہا نہیں میرا کمال نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ کسی دیوانے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تو شاید عالم کا گدا ہے کہ نہیں، قسمت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں، کہا فنا تو ہر چیز میں ہو جانا ہے، لیکن مر کے پہنچے قبر میں تو فرشتوں سے پوچھا بتا یہاں سبز گنبد کی فضا ہے کہ نہیں، مر کے پہنچے قبر میں تو فرشتوں سے پوچھا بتا یہاں سبز گنبد کی فضا ہے تو نہیں۔ یہ پتھر بھی حضور سے وفا کرے نا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر پتھر بھی حضور سے وفا کرے نا، حضور پتھروں کو بھی صلہ دیتے ہیں۔ چل ایک منظر تجھے دکھاؤں، اگر لکڑیاں بھی پیار کریں حضور لکڑیوں کو بھی صلہ دیتے ہیں۔ انسان تو حضور کا امتی ہے نا، لکڑیاں بھی حضور سے وفا کرے تو حضور لکڑیوں کو بھی صلہ دیتے ہیں۔ وہ ایک بوڑھی عورت نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی، اس کا غلام تھا وہ لکڑی کا کام کرتا تھا۔ حضور جانا جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے ایک کھجور کے خشک تنے سے حضور دیگ لگاتے اور صحابہ کو خطبہ دیا کرتے۔ اس بوڑھی عورت کو جب اس منظر کا پتہ چلا، اس نے اپنے غلام کو کہا تو ایک ممبر تیار کر، تو لکڑی کا بہترین کاریگر ہے، ایک ممبر تیار کر۔ اس نے کئی دن لگا کے ممبر تیار کیے، کہا جائے سے مسجد نبی میں حضور جانا کو دے کے آ جا۔ وہ بدھ کے دن نکل پڑا دینے کے لیے، حضور جانا کے دروازے پہ پہنچا، آقا یہ میری مالکن نے ممبر بنا کے بھیجا ہے، اس پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمائیے گا۔ حضور جانا رحمت کائنات نے مسجد نبی میں ممبر لگا دیا۔ جمعے کا دن آ گیا، حضور جانا ممبر پر جلوہ فرما ہوئے، حضور نے خطبہ شروع کیا، مجمع میں سے رونے کی آوازیں آنے شروع ہو گئی، مجمع میں سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ صحابہ نے یا ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ آج گھر سے بچہ کون لے آیا، یہ رونے کی آوازیں کس کی ہیں۔ ابھی صحابہ مجمع میں نظریں دوڑا رہے تھے، جانا ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، حضور کے تنے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حضور کا تانا بھی زبان حال سے کہہ اٹھا میری تم نہ سنو گے تو کون سنے گا، میری تم نہ سنو گے تو کون سنے گا، گر کرم تم نہ کرو گے تو کون کرے گا۔ حضور جانا نے اسے دو باتیں ارشاد فرمائی، دو باتیں ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے یہی ہرا بھرا کر دوں، قیامت تک تو خشک نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگر تو چاہے یہی ہرا بھرا کر دوں، قیامت تک تو خشک نہیں ہوگا، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دوں۔ میں نے کہا ظالموں جو درختوں کو جنت دے سکتا ہے وہ حسین کے غلاموں کو جنت نہیں دے سکتا۔ کس نبی کا اختیار تول رہا ہے؟ اللہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب بندہ اپنے سوالوں کا جواب دے دیتا ہے نا تو جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ رحمت والی کھڑکی ہے۔ میں نے کہا مولانا چلیے قبرستان چلتے ہیں، وہ کھڑکی ہمیں تو دکھاؤ، ہمیں تو دکھاؤ نا وہ کھڑکی۔ کہا نہیں حدیث مبارکہ ہے کھڑکی کھلتی ہے۔ میں نے کہا نظر کیوں نہیں آتی؟ اس نے کہا نہیں جی کھلتی تو ہے نا، رحمت کی ہے۔ میں نے کہا یار ظالم اگر جو نبی کی وجہ سے کھڑکیاں کھل جائے وہ نہ ہوتے ہوئے بھی ہیں تو پھر مان لینا کہ مدینے کا تائیدار ہے، پھر مان لینا بریلی کا غیرت مند بادشاہ سچ کہہ رہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے ہم دیکھنے کے لیے نگاہیں لے کر آن امیر میر علی شاہ والی، پھر تجھے مدینے کا تائیدار نظر بھی آئے، اگر نگاہیں لے کر آن احمد رضا بریلوی والی، پھر تجھے مدینے کا تائیدار نظر بھی آئے، نگاہیں لے کر آن داتا حجویری والی، پھر تجھے مدینے کا تائیدار نظر بھی آئے۔
میں نے کہا مولانا اچھا رحمت کی کھڑکی کھول گئی، یہ تو بتا دیجئے رحمت کی کھڑکی کے درمیان اور جنت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فاصلہ کتنا ہے؟ کہا نہیں جی یہ تو ہم نہیں ناپ سکتے، ہم نہیں تول سکتے۔ میں نے کہا لانا تو تیرے عقیدے پر، رحمت کی کھڑکیاں نہیں تول سکتا، رحمت للعالمین کے عقیدے تولتا پھرتا ہے۔ ایک کھڑکی تول نہیں سکتا تو جو خود ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے جلوہ گر ہوئے ان کے مقام کو تول رہا ہے۔ میں نے کہا مولانا یہ ترازو اپنے پاس رکھ، تجھے معاشر میں گندے عقیدے تولنے کے کام آئیں گے، ہاں ان کو ماننا ہے تو ایسا مان کے جیسا بریلی والے نے مانا تھا، ان کو ماننا ہے تو ایسا مان جیسے دادا حجویری نے مانا تھا، ان کو ماننا ہے تو ایسا مان جیسے پیر میرے علی شاہ نے مانا تھا۔ حضور جانا نے فرمایا اگر تو چاہے تو جنت میں لگا دے۔ درخت بھی زبان حال سے بول پڑا۔ اب آپ سوچ کے پریشان ہوں گے درخت بھی بولتے ہیں، اگر پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہو تو بول پڑتے ہیں، یہ تو جانا کہ دست قدرت کے پیچھے۔ عرض کرتا سوڑیا کائنات میں تو آپ بھی ہمیشہ نہیں ہیں نا، جب تک آپ ظاہری دنیا کے اندر موجود ہیں آپ کے جلوے دیکھتا رہوں گا، آپ تشریف لے جائیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا میرا دنیا میں رہنا بھی رحمت ہے، دنیا سے جانا بھی رحمت ہے۔ آپ تشریف لے جائیں گے پھر کیسے دیکھوں گا؟ جنت میں لگا دیجئے نا، آپ کے جلوے تو دیکھتا رہوں گا۔ جانا رحمت کائنات نے فرمایا صحابہ کو صحابہ یہاں گڑا کھودو، صحابہ کو فرمایا صحابہ یہاں گڑا کھودو۔ خدا کی عزت کی قسم کوئی پھٹی ہوئی کتاب لیا، کوئی روایت لیا، ضعیف لیا، موضوع لیا، لا کے تو دکھا دینا۔ سب اس صحابہ کے مجمع میں عمر بن خطاب جیسے بھی موجود ہیں، مولا علی جیسے بھی موجود ہیں، ابو بکر صدیق جیسے بھی موجود ہیں، عثمان غنی جیسے بھی موجود ہیں، کوئی ایک تو لا کے دکھانا جس نے کہا حضور آپ نے اس سے فرمایا میں تجھے جنت میں لگا دوں، جنت یہاں تو نہیں ہے۔ حضور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جبریل امین کو بلاتے، یہ درخت اس کے پروں پہ رکھواتے، کہتے جبریل لے جا اسے جنت میں لگا دے، لیکن حضور جانا رحمت کائنات نے فرمایا توجہ ادھر رکھیے گا تو بات سمجھ آئے گی۔ حضور جانا رحمت کائنات نے فرمایا صحابہ یہاں گڑا کھودو، صحابہ نے گڑا کھودا، حضور نے تنے کو زمین میں ڈال دیا، اوپر مٹی ڈال دی۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی ہے، جنت بھی یہی ہے، مالک جنت بھی یہی ہے۔ اور اگر لکڑیاں بھی پیار کریں نا، تم سن کے تھک جاؤ گے۔ وہ معاملہ ایسا ہوتا ہے نا، بندہ 2-4 دفعہ کہیں آ جائے نا تو اگلی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارا ٹھیکہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یار ٹھیکہ تو نہیں کر سکتے پر چوکیدار ہے، جہاں کا دینا پڑتا ہے وہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تاجدار ختم نبوت کا سہرا حضور کے سر انور پر ہے۔ بات سمیٹ رہا ہوں، آپ کی یہ مختصر سی محفل ہوتی ہے، میری وجہ سے بہت طویل نہ ہو جائے، میں انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ کو گفتگو سمیٹ کر آپ کو صرف حضور کی عزت اور عظمت بتانے لگا ہوں کہ حضور کی شان کتنی بڑا ہے۔ یار یہ تو وہ صحابہ تھے نا جنہوں نے حضور کے جلوے دیکھے، حضور نے ان پہ کرم فرما دیا۔ 1400 سالوں کے بعد بھی اگر کسی نے حضور سے وفا کی، کتنے 1400 سالوں کے بعد بھی اگر حضور سے کسی نے وفا کی، حضور نے وفاؤں کا صلہ ضرور دیا ہے۔ اور آپ کو ایک بات جان کر حیرت ہوگی کہ جب بھی حضور کی عزت کے لیے کوئی پہرے دار اٹھائے نا، صحابہ کے بعد، میدان کربلا کے بعد، جب یہ عرب اور عجم تقسیم ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی حضور کی عزت کے لیے اٹھائے نا تو خدا کی عزت کی قسم یہ پاکستان کی پاکیزہ دھرتی ہے جہاں سے اٹھ کر لوگوں نے حضور کی عزت کا دفاع کیا ہے۔ حضور میقات مقرر فرما رہے تھے، میقات وہ حد ہوتی ہے جہاں سے آپ بغیر احرام کے حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ حضور جانا نے جب اس خطے کا میقات مقرر فرمایا نا تو حضور پھر لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا آقا مسکرانے کا سبب کیا؟ بندہ سامنے کوئی نہیں ہے۔ حضور جانا نے فرمایا ہمیں اس خطے سے وفاؤں کی خوشبو، وفاؤں کی خوشبو ایسے آئی کہ یہی تیری حیدرآباد کی دھرتی تھی،
غازی عبد القیوم نامی بندہ تھا، گدا گاڑی چلاتا تھا، کسی نے حضور کی گستاخی کی، مقدمہ چل پڑا، مقدمہ عدالت تک جا پہنچا، عدالت کے کمرے میں داخل ہو گیا، خنجر نکالا، جس نے گستاخی کی تھی اسے واصل جہنم کر دیا۔ جج نے کہا تم نے عدالت کی توہین کی ہے، ہمیں عدالت کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ غازی عبد القیوم نے کہا تمہیں عدالت کی توہین برداشت نہیں ہوتی، ہمیں رسالت مآب کی توہین برداشت نہیں ہوتی۔ سزائے موت کا آرڈر ہو گیا۔ اگلے دن 4 ہندو بنیے بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا، ایک اٹھا تھا اسے پھانسی ہو گئی، دنیا سے چلا گیا، تو ایک 80-90 سال کا بزرگ جا رہا تھا، اس نے کہا خبردار زبان ابھی بھی نہیں کھولنا، خود قبر میں گیا، خنجر باہر چھوڑ کے گیا، خود قبر میں گیا، خنجر باہر چھوڑ کے گیا ہے۔ چل میں منظر دکھاؤں تجھے 1935 غازی علم الدین شہید ہوا، لاہور کی سرزمین پہ سفر کرتے ہوئے جا رہا ہے، ایک عالم دین کا جنازہ اٹھا، جنازے کو دیکھا نا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مدینے والے سنے ہاں، جب اس کے جنازے اتنی شان سے اٹھ سکتے ہیں ہمارے جنازے کیوں نہیں اتنی شان سے اٹھ سکتے؟ بس یہ دعا رخ مدینے کی طرف تھا نا، رخ مدینے کی طرف تھا، دعا قبول ہو گئی۔ حضور داتا علی اجمیری کے قدموں میں جو مسجد شریف ہے وہاں جا کے نماز ادا کی، کونے میں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، بابے نے ایسے سر رکھا ہوا تھا، اس نے جا کے بابا سے پوچھا بابا پریشان کیوں ہے؟ کہا بس بیٹا تجھے کیا بتاؤں پریشانی، کہا گھر کی کوئی پریشانی ہے میں مدد کر دیتا ہوں، کہا نہیں بیٹا پریشانی صرف اتنی سی ہے کہ یہاں راج گوپال نامی ایک بندے نے بغیرتی کی، حضور جانا رحمت کائنات کی شان اقدس کے خلاف کتاب لکھی ہے، میری بوڑھی ہڈیوں کے اندر اب اتنی جان باقی نہیں رہی، میں چل نہیں سکتا ورنہ میں اسے جا کے قتل کر دیتا۔ علم الدین کہتا بابا تیرا کام ہو گیا، تیرا کام ہو گیا۔ گھر گیا نا، گھر والوں کو جا کے کہا جی آج فرمائش پہ یہ بھی پکاؤ یہ بھی پکاؤ، انہوں نے کہا پکا تو دیں گے، آج سے پہلے فرمائش کبھی نہیں کی، کہا بس آج پوری کر دو پھر کبھی نہیں کر۔ صبح گیا مزدوری کی، مزدوری کر کے جو پیسہ لی گیا ان سے جا کے خنجر خریدا، چلا گیا تو مارکیٹ کھلی، وہ راج گوپال دکان میں آ کے بیٹھا، غازی مدین نے اسے ختم کر دیا، شور مچ گیا کہ جی مسلمانوں نے جو ہے وہ قتل کر دیا راج گوپال کو۔ انگریز دور تھا، انگریز کی حکومت تھی، لے گئے جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ علامہ اقبال کو کہتے ہیں مصور پاکستان، کیا کہتے ہیں؟ اونچا بولو، مصور پاکستان یعنی پاکستان کا تصور کرنے والا، پاکستان کا تصور کرنے والا۔ یہ دنیا نے بات اسے مشہور کر دی کہ پاکستان کا تصور اقبال نے پیش کیا۔ میں نے کہا یار یہ تصور تو مدینے سے آیا تھا، یہ تصور مدینے سے آیا ہے۔ بہرحال بات صرف اتنی سی ہے کہ علامہ اقبال نے غازی الدین کا مقدمہ لڑا، ٹھیک ہے، یعنی علامہ اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ حضور کے عزت کے محافظوں کا تحفظ ہونا چاہیے۔ تو آج جس بغیرت کو حضور کی عزت ہضم نہیں ہوتی اسے چاہیے کہ پاکستان سے دفع ہو جائے، اسے چاہیے پاکستان سے دفع ہو جائے، کیونکہ پاکستان تمہارے لبرلزم کے لیے نہیں بنا، حضور کی عزت کی دفاع کے لیے پاکستان۔ نمازیں کیا ہندوستان میں نہیں ہوتی تھی؟ حج کرنے لوگ ہندوستان سے نہیں جاتے تھے، روزے وہاں نہیں رکھتے تھے، کس چیز کی تکلیف تھی؟ یہاں سے زیادہ لوگ خوشحال تھے اس وقت وہاں۔ آپ اپنی اکابرین کی تاریخیں پڑھیں گے، اپنے آباء و اجداد کی تو پتہ نہیں کتنے محل چھوڑ کے آیا، کتنی جائیداد چھوڑ کے آئے، یار یہ سارا کچھ کس لیے چھوڑ کے آئے تھے کہ یہاں پاکستان میں اس طریقے کی بغیرتیوں کے حضور کی عزت پہ حملے ہونے لگ جائے اور ہمارے حکمران خاموش بیٹھے رہے، ان کی زبانوں پر جملے بھی نہ آئے، اور یار وہ صرف اس لیے چھوڑ کے آئے تھے، نمازیں وہاں بھی ہو رہی تھی، روزے وہاں بھی تھے، زکاتیں وہاں بھی تھی، حج سے وہاں بھی جاتے تھے، وہ صرف اس لیے آئے تھے کہ ایک ایسی دھرتی ہونی چاہیے جہاں پہ محمد رسول اللہ کا نظام ہونا چاہیے۔ حضور کے نظام کے لیے انہوں نے پاکستان بنایا تھا، صرف اسلام کے لیے نہیں، حضور کے نظام کے لیے، ورنہ اسلام ہند میں بھی تھا، پاکستان اس لیے بنا تھا کہ حضور کا نظام ہونا چاہیے۔
علامہ اقبال گئے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس. قائد اعظم میں نے علم الدین فیڈریشن بنائی ہے، اس لیے کہ وہ ایسے ایسے جو ہے وہ لاہور میں معاملہ ہوا، اس کے لیے میں چندہ اکٹھے کرنے نکلا ہوں، مقدمہ لڑوں گا. قائد اعظم نے جیب سے چیک بک نکالا، ان کا اقبال مقدمے حضور کے عاشقوں کے لڑے اور چندے کر کے لڑے. پیسے جتنے چاہیے تجھے محمد علی جناح خود دے گا، پیسے تجھے محمد علی جناح خود دے گا، اور جا کر نہ کسی وکیل سے بھی بات نہیں کرنا، دلی سے مقدمہ لڑنے محمد علی جناح خود آئے گا. ادھر آ گئے دونوں. غازی علم الدین کے بعد جیل میں پہنچے. غازی علم الدین کو کہا کہ اگر جب تجھ سے جج پوچھے نا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تو کہنا میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا. تو اس نے کہا اقبال ہوش ہی اسی دن آیا تھا، ہوش ہی اسی دن آیا تھا، اس سے پہلے ہوش کہاں تھا. اس نے کہا اچھا اقبال تیری بات مان لوں، مجھے بتا کیا ملے گا. کہا تیرے ماں باپ، بہن بھائی، یہ تیرا پورا خاندان، یہ بھائی، یہ سارے تجھے مل جائیں گے. کہا اقبال یہ بتا حضور ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اقبال نے کہا اب یہ تو میں نہیں تجھے کہہ سکتا کہ حضور ملیں گے یا نہیں ملیں گے. علم الدین پڑھا لکھا تو نہیں تھا تو جائز، چلاتا تو گدا گاڑی تھا. پر اقبال کا منہ دیکھ کے کہنے لگا اقبال ساری زندگی تو نے فلسفہ دیا کہ محمد سے وفا تو نے وفا کر گیا تو اب غداری کرنے کی بات کرتا ہے. اقبال غداری نہیں ہو سکتی. کہا یار ساری دنیا یہ چاہتی ہے تو یہ بات کہتے ہیں. کہا اچھا عدالت کے کمرے میں جا کے دیکھیں گے. عدالت کے کمرے میں جب کٹہرے میں غازی علم الدین شہید کو لایا گیا، یہاں کا اعظم محمد علی جناح سامنے وکیل بن کے کھڑا ہے. جج پوچھتا ہے تم نے یہ قتل کیا ہوش آواز میں تھے؟ کہا آپ پورے ہوش میں تھا. اب علامہ اقبال منہ دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے جو تجھے کہا تھا کہتا ہوش میں نہیں تھا. کہا اقبال تو کہتا تھا کہہ دے ہوش میں نہیں تھا، سامنے جانے جانا تھا. بس حضور فرما رہے تھے علم الدین ہم تیرے انتظار میں ہیں. اقبال میں تیری مانگتا یا جانے جانا کی مانگتا. سزائے موت کا آرڈر ہو گیا. میاں والی کی سینٹر جیل میں لے گئے. میاں والی کی سینٹر جیل میں لے گئے. یہ جیل ایسی تھی کہ یہاں بڑے بڑے اس وقت کی اس خطے پر سب سے خطرناک ترین جیل تھی. جیل میں لے گئے نا، جیل کی کوٹری میں ڈال دیا، بندے کی ڈیوٹی لگا دی، تو یہاں بیٹھنے یہاں سے جانے نہیں دینا، یہ بھاگ نہ پائے. وہ کیا جانتا تھا کہ نزل بدے کی یہ لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. وہ جو حضور کی ادا دیکھ کے یہاں پہنچا وہ بھی بھلا جیل سے بھاگے گا. بہرحال ایک دن رات کو ایسا ہوا کہ ایک نور آیا اس کوٹڑی کے اندر اور غازی علم الدین اندر نہیں تھا. جیلر باہر بیٹھا ہوا، اس نے جب اندر جھانک کے دیکھا، لائٹیں کھولی، سارا دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا. پریشان ہو گیا، دوڑے لگ گئی کہ علم الدین کہاں گیا. جا کے اپنے ساتھیوں سے پوچھے کہ یار میری روزی کا مسئلہ ہو گیا، وہ جیل میں ہے نہیں. وہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا، جب تھکا تو جیل کی سلاخوں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو علم الدین بیٹھا تھا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو علم الدین بیٹھا تھا. جیل کا دروازہ کھول کے اندر آ گیا. اس نے کہا علم الدین میں پہلے آیا تو تو نہیں تھا، اب کہاں سے آ گیا؟ مجھے بتا تو کہاں گیا تھا؟ اس نے کہا یار جائیے، یہ چھوڑ کے میری اپنی باتیں ہیں، تو نے یہ باتیں جان کے کیا کرنا؟ وہ میں نے کہا، وہ جیلر کہتا، میں نے کہا جس نبی کی عزت میں تو نے پہلا دیا تجھے اس کی قسم ہے مجھے بتا دے. یار جیل، اس نے کہا جیل کا دروازہ بند تھا، میں نے بھلا کہاں جانا تھا؟ اس نے کہا نہیں علم الدین میں نے تجھے واسطہ بہت بڑا دیا ہے. علم الدین کہنے لگا کہ سن پھر جس کا تو نے واسطہ دیا ہے نا وہ جانے جانا جیل میں تشریف لائے. کہتے ہیں علم الدین آ تجھے ہم اپنا مدینہ دکھا رہے ہیں. اور اچھا یہ باتیں آپ کہیں گے کہ جب تو ہم تھے نہیں ہمیں کیا پتہ ایسے ہوتا ہے. آج آپ پنڈی چلے جائیں، پنڈی میں آج بھی ملک ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی بھی حیات ہے، ملک دل وزیر عوان بھائی بھی ان کا حیات ہے. ان سے جا کے کہنا جو ڈائری ملک ممتاز قادری نے جیل میں بیٹھ کے لکھی تھی ذرا وہ ڈائری تو ہمیں کھول کے دکھاؤ. جس وقت ملک ممتاز قادری نے اس ڈائری میں لکھا تھا اس وقت تک 3 مرتبہ حضور وہاں تشریف لا چکا ہے. 1400 سالوں کے بعد بھی کوئی حضور
حضور وفاؤں کا صلہ کرتے ہیں۔ غازی علم الدین شہید کو پھانسی ہو گئی، انہوں نے مسلمانوں کے اشتعال کے ڈر سے نئی جیل کے اندر دفن کر دیا۔ 14 دن اندر بار مسلمانوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ لاش ہمارے حوالے کی جائے۔ علامہ اقبال نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں کوئی مسلمان پتہ بھی نہیں توڑے گا، کوئی مسلمان پتہ بھی نہیں توڑے گا، اور یہ شیوا سنیوں کا جنازے رکھ کے احتجاج نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، جنازے رکھ کے سنی احتجاج نہیں کرتے، کسی کو کوئٹہ میں رکھنے پڑتے ہیں۔ ہمارا شیوا نہیں ہے جنازے رکھ کے احتجاج کرنا، ورنہ خدا کی قسم ہم ایک جنازہ ممتاز قادری کا ٹی چوک میں لے جاتے نا، کسی کے باپ میں جرات نہیں تھی پارلیمنٹ میں قدم رکھتے۔ ہم جنازے رکھ کے احتجاج نہیں کرتے، اور اگر ہم بابا جی کا جنازہ مینار پاکستان کے بجائے ٹی چوک میں لے جاتے، تمہیں تو گھروں میں بھی کسی نے نہیں رہنا دینا تھا، لیکن سنیوں کا شیوا ہے کہ سنی جنازوں پہ احتجاج نہیں کرتا۔ کیوں کہ وہ اس نے جان ہی جانے کے لیے دی ہے، جان ہی جانے کے لیے دی ہے۔ بس آخری بات سمیٹ رہا ہوں، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 14 دن کے بعد، کتنے 14 دن کے بعد انگریز کہنے لگا لاش نکلے گی، گل سڑ گئی ہوگی، بدبو ہوگی۔ اقبال کہہ رہا ہے اس کی گارنٹی بھی ہم دیتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی گارنٹی بھی ہے۔ تو بعد میں لوگوں نے آ کے کہا نا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، عصمت کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ 14 دن کے بعد لاش نکلی نا، پورا میاں والی خوشبوؤں سے معطر ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ کمال کی بات سنو، عورتوں نے نا وہ بے حیائی کا دور نہیں تھا، اس دور میں نا میڈیا پر بھی دوپٹہ سر میں ہوتا تھا، پھر گھروں کا تو منظر ہی کچھ اور ہوگا نا، پر اس دن لوگوں نے اپنی سر کی چادریں اتار کر لاہور سے میاں والی تک سڑکوں پر عورتوں نے چادریں بچھا دی تھی اپنے سروں سے اتار کے، وہ یہ نبی کے عاشق کا جنازہ ہے۔ اور اب سننا اگلی بات کیا تھی کہ جنازے کے لیے جو بندہ چارپائی لے کے آیا تھا نا، وہ گورنر پنجاب ملعون سلمان تاثیر کا باپ تھا۔ سلمان تاثیر ملعون کا باپ جنازے کے لیے چارپائی لے کے آیا تھا، اقبال کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے اقبال یار عاشق کا جنازہ میرے گھر کی چارپائی پہ جانا ہے۔ 6 لاکھ بندوں نے جنازہ پڑھا، پاکستان نہیں تھا، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، پاکستان نہیں تھا۔ 6 لاکھ بندوں نے جنازہ پڑھا۔ آج بھی گاڑی میں نا لاہور سے میاں والی کا 6 گھنٹے کا سفر ہے آج۔ اس وقت نا آخری بندہ قبرستان میں پہنچ چکا تھا، ادھر ابھی جیل کی سلاخوں کے باہر عوام، اتنے لوگ جنازے میں شرکت کی، 6 لاکھ بندوں کو جنازہ پڑھنے کا موقع ملا، قبر میں آ گئے نا۔ بس آخری بات سننا اور دل کی تختی پہ بات لکھ لینا کہ کوئی حضور سے وفا کرے، جو بھی وفا کرے وفاؤں کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ کوئی حضور سے وفا کرے، حضور وفاؤں کا صلہ ضرور دیتے ہیں۔ وہ بندہ ناراض نہیں بیٹھا تو میرے ساتھ بول سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ناراض بیٹھا بھی ہو تو میں نے کون سا آگے تم سے ووٹ مانگا، ووٹ جس کو مرضی ہے دینا، ووٹ جس کو مرضی ہے دینا، پر یہ یاد رکھنا حساب ہر چیز کا ہوگا۔ اگر یہاں انگوٹھے چومنے سے نجات ملتی ہے تو کبھی یہاں سے چومنے سے بھی نجات ملی جائے گی۔ امام شاہ نورانی صدیقی کا نام سنا ہے، سیاسی دور میں آپ کو لاکھ اختلاف ہوگا، اور خدا کی عزت کی قسم جتنا بڑا احسان اس کا ہم پر ہے نا، ہم مرتے دم تک اس مرد کلندر کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ حضور قائد ملت اسلامی امام صاحب نورانی صدیقی نور اللہ مرکزوں کو جب جیل کی سلاخوں میں لے گئے نا، اس وقت حکومت نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے صحابی پہنچ گئے آپ کی والدہ مائدہ کے بعد، کہا جی ہم دکھ کا اظہار کرتے ہیں، کس لیے؟ آپ کے بچے پہ ستم ہو رہا ہے،
آپ کی والدہ فرماتی ہیں میں اس بات پر خوش ہوں، میں اس بات پہ خوش ہوں۔ کہا بچے پہ ستم اور آپ خوش ہیں؟ کہا ہاں میں خوش ہو رہی ہوں کہ میرا بچہ حضور کی عزت کے لیے مار کھا رہا ہے، میں اس میں خوش ہوں۔ ایسے بچے صدیوں کے بعد ماں پیدا کرتی ہے۔ اور خدا کی قسم اگر ہمارے علماء اتنے باکمال تھے، چلو ایک جملہ اور سنو یار، اگر 1400 سال کے بعد اگر صدیقی اتنی کمال کا تھا، ابو بکر صدیق کتنے کمال کا تھا؟ اگر 1400 سالوں کے بعد صدیقی اتنے کمال والا ہے تو 1400 سال پہلے ابو بکر صدیق کتنے کمال والا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں نبی کی بیٹی کا مال کھا گئے۔ میں نے کہا ظالموں، ہم نے وہ منظر تو نہیں دیکھے کہ تم سے پوچھے کہ مال کیسے کھایا اور کتنا مال کھایا، پر ہم نے وہ منظر ضرور دیکھا ہے، اپنے بزرگوں سے وہ منظر ضرور سنا ہے کہ یہ قائدیانی 1 کروڑ کا چیک لے کے آگے کہتے ہیں مولانا نورانی اس مقدمے سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ 1 کروڑ روپیہ لے لو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چیک بک سامنے رکھ کے کہتے ہیں نورانی جتنا تم لکھ دو گے ہم اتنا مال دے دیں گے۔ آپ کہتے ہیں تم نے آنے میں دیر کر دی۔ وہ کہتے ہیں کیوں کوئی ہم سے زیادہ دے رہا ہے، ہم اس سے بھی زیادہ دے دیں گے۔ میں زیادہ نہیں دے رہا، ہم سودا بازار یار اگر 1400 سالوں کے بعد اگر صدیقی اتنے کمال والا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک۔ آپ سیاسی طور پہ لاکھ اختلاف رکھیں، پر خدا کی قسم اس مرد کلندر کی قدموں میں بیٹھ کر خدا کی عزت کی قسم رب یاد آتا تھا۔ اور پھر جو عقیدہ ختم نبوت کا وفادار ہو، عقیدہ ختم نبوت کا وفادار ہونا، تو پھر جو حضور سے وفا کرے حضور وفاؤں کا صلہ ضرور ہے۔ آج دنیا کو اپنی پبلسٹی کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے اشتہار بنا کے چلانے پڑتے ہیں، لیکن یار اس مرد کلندر پہ قربان جاؤں جس کے وصال کو بھی ایک عرصہ بیت گیا، لیکن آج بھی 7 ستمبر آتا ہے نا، اپنے تو اپنے غیر بھی کہہ اٹھتے ہیں کہ نہ جھکنے والا نورانی نہ بکنے والا۔ 14 آج اتنے سال بیتنے کے بعد بھی غیر بھی اقرار کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ کمال مولانا نورانی کا نہیں ہے، کمال ختم نبوت کی چوکیداری کا ہے۔ کوئی حضور سے وفا کرے حضور وفاؤں کا صلہ ضرور ہے۔ علامہ اقبال آ گئے غازی الدین کی قبر کے اندر، ارے غازی میں نے تیرا کام کیا تو میرا کام کر، آخر تک سارے کو سبحان اللہ، میں نے تیرا کام کیا تو میرا کام کر۔ لوگوں نے پوچھا اقبال جو دنیا سے چلا گیا وہ تیرے کیا کام کرے گا؟ کر یہی سکتا ہے، اس کے سوا کر کوئی نہیں سکتا، کیونکہ باقی تو جانتے ہیں انہیں سوالوں کی فکر ہوتی ہے، اسے تو یہ فکر بھی نہیں ہے۔ بہرحال علم الدین جب قبر میں حضور آ جائے، اقبال کا سلام حضور کی بارگاہ یارو بس عقیدہ ختم نبوت پر اپنی زندگیاں قربان کرو، حضور کی عزت کے لیے زندگی گزارو۔ خدا کی قسم سگی اولاد بھی نہ قبر میں مٹی منہ پہ ڈال کے آ جاتی ہے، کوئی نہیں پوچھنے آتا، کوئی نہیں پوچھنے آتا، پوچھے گا کون تو جو ان کے سوا ہے نصیب، پوچھے گا کون تو جو ان کے سوا ہے نصیب، لوٹ جائیں گے لحد میں سب تجھے تنہا چھوڑ کر۔ قبر میں حضور نے آنا ہے، حشر میں حضور نے آنا ہے، قبر میں بھی جلوہ حضور کا، حشر میں بھی جلوہ حضور کا۔ اللہ رب العزت میرے شکست الفاظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 17 ستمبر یاد رکھیے گا انشاءاللہ آصف بھائی کی قیادت میں آپ کا یہ قافلہ لطیف آباد اکبری مسجد میں فیصلہ آباد سے صاحبزادہ ظہیر سلطان صاحب تشریف لا رہے ہیں، بہت خوبصورت آواز کے حامل خطیب ہے، انشاءاللہ آئیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا۔ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس انشاءاللہ شاہ نشان طریقے سے منائی جائے گی۔ آپ تمام حضرات بھرپور انداز میں شرکت کریں، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں اور